إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 سے ہم پڑھیں گے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جعلنا بینک، تو ہم ڈال دیتے ہیں بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرہ، آخرت پر، حجابا مستورا، پردے بند کیے ہوئے۔ یہاں پر مستور بمانے فاعل، ساتر یعنی رکاوٹ، حائل، یہ اپنی اصل پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حجاب ایسا ہے جو مستور عن الابصار ہے، جو آنکھوں سے تو اوجھل ہے، نظر نہیں آتا، لیکن حجاب ایسا ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ حجاب کیا ہے؟ یہ حجاب، رکاوٹ، دنیا کی محبت ہے۔ یعنی قرآن تو دلوں تک پہنچتا ہے، اثر کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کے آنکھوں پر دنیا کے مفاد پرستی کی پٹی پڑی ہوئی ہے، ایسے سمجھو اس کی آنکھ پر دنیا کی چمک کا پردہ پڑا ہوا ہے، اب وہ اس دنیا کی چمک کو دیکھ رہا ہے اور دنیا کے اپنے فائدے کی خاطر قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتا، یا اپنے باپ دادا کے مذہب کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنے بزرگوں کو، ان کی تقلید کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور وہ کہتا ہے جیسے لوگ کر رہے ہیں میں ویسے کروں گا۔ ایسے سمجھو ان اکابر پرستی یہ جو ہے ایک پردہ ہے، اسی پردے کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف نہیں آنا چاہتے۔ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر بھی پردے، ان یفقہوا، کہ وہ اسے سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ رکھ دیا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اس اکیلے کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھر جاتے ہیں وہ اپنی پیٹھوں کے بل، نفورا، اس قرآن سے، اس نصیحت سے، اس اللہ اکیلے کے تذکرے سے وہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں، ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے حق قبول کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، وہ بار بار ابھرتی رہی، یہ اس کو دباتے رہے، تو اس وجہ سے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ وہ بوجھ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اگر میں نے حق قبول کر لیا تو یہ سارا فائدے، دنیا کے عہدے اور دنیا کی دولتیں، یہ تو سب مجھے چھوڑنی پڑ جائیں گی۔ اس وجہ سے ان کے راستے میں، حق قبول کرنے کے راستے میں، یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن چکی ہیں۔ ان کے دلوں میں بوجھ ہے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ، دل میں پردے ہیں۔ اور نحن اعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بھی، کہ جس کے ساتھ وہ غور سے سنتے ہیں، کہ کس وجہ سے آپ کی باتیں تو سن رہے ہیں یہ غور سے، یہ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ حق کو قبول کرنے کی نیت سے یہ نہیں سنتے آپ کی باتیں، یہ اس لیے سنتے ہیں کہ آپ کی بات کا جواب تلاش کر سکیں، یا آپ کی بات میں کوئی نہ کوئی خامی اور کمی تلاش کر کے لوگوں کو حق سے دور لے جائیں، اس وجہ سے غور سے سنتے ہیں۔ اذ یستمعون، جب وہ غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب وہ کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک جادو زدہ آدمی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحر زدہ ہیں، اور یہ قرآن، یہ سمجھتے ہو کہ قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس لیے وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں پردہ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اور وہ پردے اور بوجھ اکابر پرستی، دنیا کی محبت، اور یہ ساری چیزیں ان کے حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور کہتے کیا ہیں زبان سے کہ یہ تو جادو زدہ ہے، اس کی بات سن کے ہم کیا کریں گے۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے بیان کی آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے،
فلا یستطیعون، بس نہیں وہ طاقت رکھتے سبیلا، سیدھے راستے پر آنے کی، کیونکہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، تو اب کس طرح وہ راہ حق پر آ سکتے ہیں؟ وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنا دے، کہ ہم جہاں سے بھی حق بات سنیں، قرآن کی بات سنیں، دین کی بات سنیں، فوراً ہم حق کو قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو قبول کرنے والا، اس کو تسلیم کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دیں، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔